حضرات ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوستو، یقیناً تسا عشاء دی نماز تو لے کے اس وقت تک علماء کرام دے خطابات سنے نے، اور میں بھی دو جگہ تے گفتگو کر کے تقریر کر کے، یعنی عشاء تو بعد لاہور تو تقریر کر کے تھوڑی خدمت حاضر ہو گیا۔ یعنی جڑی تقریر کرنی سی تو میں کر چھوڑی، اتنے تے آیا صرف حاضری واسطے۔ اس دیاں دو وجہ، ایک دے بھائی اسحاق ریحان صاحب کا حکم سی کہ میں تھوڑی عدم موجودگی چ وعدہ کیتا سی تے تسی جو کہ وعدہ میں کیتا ہے پورا تسی کرو، انہاں دا حکم سی وہ پورا ہو گیا۔ اور دوسری وجہ، محترم بھائی تصدق حسین صاحب مون صاحب انہاں جمعے تے فیصل آباد تشریف لے گئے سن، اصرار کیتا سی تے میں گزارش کیتی سی کہ تسی داڑھی پوری کر لو تے میں آ جاؤں گا۔ انہاں وعدہ کر لیا سی تے میں پھر ضروری سی کہ حاضر ہو جانا۔ میں نے امید ہے وہ اپنے وعدے تے پکے رہنے، وہ ہے نا کہتے ہاں ذرا کھڑے ہو نا پچھو من نظر آوے سارا پچھو اینو بچ پا رکھ لیا آج، تاکہ میں بار بار بعد ویندا رہاں باؤ کیڑا مون ہے جس دا واقعی مون ہویا ہے۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ جے اگر خدا نہ خاصہ داڑھی کتے منا چھڑن کٹوا چھڑن تو میں تو سا فون کرنا ہے تاکہ میں زندگی بھر دوبارہ تھوڑے پنڈ نہ ہوا۔ توجہ ہے نا؟ ہن ذرا توجہ میرے آ رہے تسی سارے رکھ لو، تھوڑا قصور ہے یہ بات دا پورا پنڈ منائی پھر دے۔ چلو کانفرنس دا عنوان میں اشتہار تے میں خیر خطبہ جمعہ میں کیا سی، لیکن عنوان وال میں توجہ نہیں کر سکیا۔ ہن برادر محترم عبداللہ ساجد صاحب دے خطاب اور پھر میں اشتہار پر نظر ماری کہ تحفظ ختم نبوت، اس حوالے نال کانفرنس نو رکھیا گیا۔ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین شامل ہے، یعنی اس دا تعلق عقیدے نال، اور اس عقیدے تے ایمان لے آنا ضروری۔ اس عقیدے دے کچھ تقاضے نے، جدوں تسلیم کر لیا جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، پھر اس دے کچھ تقاضے نے۔ ان تقاضے وال ذرا غور کرو۔ عقیدہ ختم نبوت دا سب تو بڑا تقاضا یہ ہے، تقاضا سمجھو کس نو کیا جانا کہ جیڑا تسا عقیدہ بنا لیا یہ کچھ تواڈے کولوں منگدا ہے، یہ دا کچھ تقاضا ہے۔ تو اس عقیدے دا سب تو بڑا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جس طرح آپ دی ذات نو آخری سمجھا گیا ہے، اسی طرح آپ دی بات نو بھی آخری سمجھا جائے۔ جیڑا آدمی
آپ دی ذات نو تے آخری سمجھتا ہے کہ آپ تو بعد کوئی نبی رسول نہیں، اس لئے لازم ہے کہ یہ بات مننے کہ آپ تو بعد کسی دی بات بھی چل سکتی نہیں، وہ بات بھی آخری۔ تسی سنے ہے علماء اہل الحدیث کہ اسی بالعموم ہر خطاب بدعت دا رد کرنے۔ بدعت کیا جاندا ہے ایسے عمل نو جس نو ثواب اور اجر سمجھ کے کیتا جائے، لیکن وہ عمل رسول اللہ نے نہ کیتا ہوئے اور آپ دے صحابہ نے بھی نہ کیتا ہوئے، وہ بدعت۔ کہ اسی ہر خطبے وچ بدعات دا رد کرنا، اور یہ عقیدہ ختم نبوت دا بنیادی تقاضا ہے۔ کیونکہ اجر اور ثواب دین تے عمل کرنا نصیب ہونا۔ جیڑا آدمی خبر دے، اعلان کرے، مسئلہ بیان کرے کہ فلاں عمل کرو تو انہوں اس تے ثواب ملے، وہ عمل رسول اللہ نے نہ کیتا ہوئے، اصحاب رسول نے نہ کیتا ہوئے، تو او دے ہوتے ثواب ملے گا۔ اس دی خبر اس انسان نو کس دیتی؟ پورے حال ہے جتنے افراد بیٹھے ہو، جس مسلک دے بھی ہے وہ، میں جنی گفتگو کروں گا ذمہ داری نہ، تو سامی بالکل سکون نال اور ذمہ داری نال سنو، بات نو لمبیا نہیں کروں گا چونکہ وقت کافی ہو جائے، لیکن ایک پیغام، ایک فکر دے کے ضرور جاؤ کہ ایک عالم اعلان کرتا ہے، ایک مولوی سمجھو اعلان کرتا ہے کہ حضرات فلاں عمل کرو اے ثواب ملے۔ ثواب ملنا قیامت نو تے دینا ہے ثواب اللہ نو۔ اس عمل قرآن چ ہے نہیں، حدیث چ ہے نہیں، محبوب نے کیتا نہیں، صحابہ نے کیتا نہیں، یہ کہنا ہے ثواب ملے گا۔ اس نو کس دسیا ہے کہ ثواب ملے گا؟ ثواب دا اعلان یا قرآن آئے یا حدیث رسول چاہے۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسی مسلمان میت دا جنازہ پڑھدا ہے، اللہ اس نو احد پہاڑ دے برابر ثواب دے۔ ہن جیڑا انسان کہندا ہے فلاں عمل تے تن ثواب ملے گا، وہ عمل قرآن و حدیث تے ہے نہیں، رسول اللہ نے، اصحاب رسول نے کیتا نہیں، انہوں کس دسے ہے کس تے ثواب ملے گا؟ کیونکہ ثواب ملنا ہے قیامت نو تے ونا اللہ نے۔ اس تو کس نے اطلاع کیتی ہے کہ قیامت نو اس مسئلے تے، اس عمل تے، اس وظیفے تے ثواب ملے؟ گویا اس انسان نے نبوت دی کرسی تے بیٹھن دی کوشش کی تھی۔ یہ خود نبی ہون دا اعلان کر رہے ہیں۔ تسی مرزا قادیانی روندے ہو اتنے لکھاں نہیں، لکھاں کروڑا نبی ہون دے دعوے دار نے، کوئی جرت کر کے کھلا کہندا ہے، کوئی چھپ کے کہندا۔ تسی کہو گے تے بات حدیث نہ ٹکرا گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا 30 دجال قذاب جھوٹے جڑا نبوت دا دعویٰ کرن، تسی آندے ہو لکھاں کروڑا۔ ایک حدیث دے اندر ایک روایت ثلاثون دے بھی الفاظ نے، ایک روایت او قصر دے بھی الفاظ
نبی علیہ السلام فرمایا 3 یا اس تو بھی بہت سارے زیادہ جڑے کہن گے کہ اسی نبی، یعنی 30 تو تعداد بڑھ جائے تھے، وہ بھی حدیث موجود ہے۔ ذرا سنو، غور کرو، جڑا شخص دین نیا مسئلہ داخل کرتا ہے وہ کس حیثیت نہ داخل کرتا ہے؟ اس نے یہ منصب، یہ مقام، یہ عزت وقار کس نے دسیا ہے، کس نے بیان کیتا ہے، کس نے پہنچایا ہے؟ جو کہندا ہے کہ عمل میں شروع کیتا ہے تسی کرو ثواب ملے گا۔ یہ انسان رب تے بھی جھوٹ بولتا ہے، محبوب تے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ خود نبوت دی کرسی تے بیٹھنا چاہتا ہے، جبکہ وہ کرسی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کرسی تے محمد مصطفیٰ بیٹھ گئے، ہن قیامت تک نبوت جاری۔ یاد رکھیے، نبوت ختم ہونے کا یہ معنی نہیں، نبوت ختم ہونے کا یہ معنی ہے کہ ہن قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے مصطفیٰ دی نبوت جاری۔ نبوت ختم نہیں ہوئی، نبوت جاری، نبوت جاری ہے۔ کس دی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نئے نبی ہونے کی کسی ضرورت ہی نہیں، نبوت جاری ہے، شریعت جاری، قرآن جاری ہے، حدیث جاری ہے، پیغام رسول جاری ہے، علماء امت موجود نے، اجتہاد کا سلسلہ جاری ہے، اجماع کا سلسلہ جاری ہے، قرآن حدیث دے ایک ایک پیغام امت تک پہنچ رہے ہیں، قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، نبوت موجود ہے، شریعت موجود ہے، نبوت جاری۔ میرے مصطفیٰ دی ذات دنیا تو جا چکی ہے، نبوت آج بھی ہے، میرے محبوب دی نبوت قیامت تک رہے۔ نبوت تو خیر، نبوت رحمت ہے، اس تو بغیر اللہ کدے بھی اپنی زمین کو خالی نہیں کرتا۔ نبوت جاری، وہ کس دی نبوت ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے ہیں، جڑا بندہ دین وچ کوئی نیا مسئلہ داخل کرتا ہے وہ ختم نبوت دا انکاری۔ اس نے خود نبوت دی کرسی تے بیٹھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ امت اجماع اس بات تے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ہم اس توجہ رکھو، سبحان اللہ نہ بھی کہو تے کم ٹر جانا، توجہ صرف تواڈی میرے آ رہا ہے۔ فرمایا ما کان محمد، ساجد صاحب چلے گئے؟ چلو توجہ میرے آ رہے، اگر بیٹھے ہوتے تو میں گل کرنی سی، وہ چلے گئے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم لکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول کی مانا کہ جویں ذات آخری ہے ایویں بات بھی میرے مصطفیٰ دی آخری۔ آپ تو بعد کوئی نیا مسئلہ دین وچ داخل نہیں ہو سکتا، اس دے اجر و ثواب نہیں مل سکتا، اور جڑا کہے کہ ثواب ملتا ہے تو نبی پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار۔ ہر بدعت گمراہی، اور گمراہی بندے نو جہنم وچ لے کے جائے گی۔ مصطفیٰ تو آگے بڑھن والا بندہ، مصطفیٰ تو آگے بڑھن والا بندہ، جڑا کم نبی پاک نے نہیں کیتا وہ کرنے والا بندہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر میں سنن دارمی اندر روایت موجود ہے، فرماندے نے اگر میں داخل ہوواں مسجد دے اندر، اللہ نہ کرے مسجد ایک کونے چ اگ لگی ہوئے اور دوسرے کونے چ 2-4 بندے بیٹھے ہون اور بدعت کر رہے ہو، فرماندے نے میں پہلے کیڑی چیز نو ختم کرنا؟ فرماندے نے اگ لگی رہے، مسجد دی عمارت دوبارہ بن سکتی ہے، یہ جڑی جہنم دی اگ لگی ہے نو پہلے بجھاونا ہے۔ کل بدعت ضلالہ
وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ میرے پیغام تے غور کیجئے، جڑا بندہ سمجھدا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے اس واسطے پیغام کہ جویں ذات آخری ہے میں بات آخری ہے، جڑی بات مصطفیٰ دے زمان جی دین دے اندر نہیں وہ اج بھی دین دے اندر نہیں، جڑے عمل صحابہ دے زمان جی دین دے اندر نہیں وہ اج بھی دین دے اندر نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ قرآن دے الفاظ دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سنو اہل حدیث کے یوتھ فورس کے جوانوں سنو اور میرا پیغام لکھو اور اس کو عام کر دو۔ اگر تمہارے پڑوس دے اندر کسی دے گھر اگ لگ جائے، اللہ نہ کرے، تسی پوری کوشش محنت کرو گے نا کہ اس آگ نو بجھائیے، او دے اتے پانی پائیے، پامی وہ مسلک کسے دا بھی انسان ہے، کسے مذہب کسے مسلک نہ تعلق رکھدا ہے، تو آڑا دل کرے گا یار انسان تو ہے، اے دے اتے اس آگ نو بجھانا چاہیے، دی مدد کرنی چاہیے۔ اگر تواڈے پڑوس دے اندر اے آگ لگ جائے تے پانی پان دی کوشش کرتے ہو، جے تواڈے دوست دے اندر عمل دی اندر بدعت ہے، انہوں تے جہنم دی آگ لگ چکی۔ اگر تواڈا رشتہ دار، اگر تواڈا باپ چچا ماموں کوئی رشتہ دار بدعت دی اندر ہے یا اہل بدعت دے ساتھ ہے یا دے عمل عقیدے بدعت ہے، اس سمجھو اس نو جہنم دی آگ لگ چکی۔ آئیے پانی ڈھالیے، آئیے اس نو بجھائیے، مل کے بجھائیے اور پانی پائیے اور کہیے لوگوں اس بدعت نو نہ ختم کرو، اس دے اوتے پانی پاؤ۔ کس بات دا؟ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ پانی پاؤ گے نا انشاءاللہ؟ جنہوں ویکھو نا آگ لگی ہو تو پانی بالٹی دی ضرور پانی، ٹھیک ہے؟ بالٹی جنہوں ویکھو نا مینوں آگ لگی ہے اس نو اوتے پانی دی بالٹی سٹنی، جیڑا پڑے نا وَبِصِيَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ اوتے پانی بالٹی پتہ کیا کہ انہوں ہاتھ جوڑنا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ یہ کیسا پانی ہے رحمت تھا کہ اللہ دا واسطہ ہی یہ دعا محبوب نے پڑھی نہیں، کیوں مولویوں دے چکر چاہ گیا ہے؟ جویں ذات آخری ہے میں بات بھی ایویں پانی پائی جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ جیڑا پڑے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان او دے ہوتے ایک بالٹی قرآن دی آیت دی رحمت دے پانی تھی، ہاتھ جوڑ کے خیرخائی نال یا جلدہ پیا سڑدہ پیا کہ دے موت نہ آ جائے، جہنم چ نہ چلا جائے، گوانڈی تو ہے، پنڈ دا تو ہے، رشتہ دار تو ہے، قبیلے دا تو ہے۔ بندہ ڈرائیونگ کر رہے ہوئے نا اگے کوئی جانور بھی آ جائے تو ڈرائیور بعد دفعہ پوری گڈی تباہ کر لیندے ہیں، لیکن اس تے رحم ضرور کرتا ہے۔ تو جے ڈرائیور کتورے تے کتے تے رحم کردہ ہے، بلے تے رحم کردہ ہے، اس نو تھلے نہیں دیندہ۔ جے تو اڑا رشتہ دار جہنم دی اگے چاہ جا رہے ہوئے تو اس تے نہیں رحم کر سکتے، نہیں ہو دے خیرخائی دل دے جذبات چو کہ یارے کی کر رہے ہیں۔ جیڑا کبے نا نماز دے نال پڑھو تے جدوں نماز دے شروع کر لگا کہ خاص نیت کرنا میں اس نماز دی نماز پڑھدا واسطے اللہ تعالیٰ دے نال ہی ہاتھ پھاد کے نا ایک بالٹی پانی دی پاؤ۔ پتہ انہوں کی کہہ رہا ہے؟ اللہ دا واسطہ ہی محبوب نے الفاظ نہیں پڑھے۔ یہ جڑی نیت ہے نا یہ زبان دے اقرار دا نام نہیں، دل دے ارادے دا نام ہے۔ زبانوں کیوں کہنا ہے؟ نماز تو شروع کیتی ہے یا پہلے مصطفیٰ نے پڑھی پھر اصحاب رسول نے پڑھی، انہیں یہ الفاظ اپنی زبان چو ادا نہیں کیتے، تو کیوں کرنا ہے؟ جے او کوے کہ دچ کی حرج ہے؟ پتہ کی کہنا ہے؟ ما کان محمد
کنہیں پٹی پڑھائی ہے تنوں جس نے پڑھائی انہیں غلط سبق دیتا ہے. مصطفیٰ دی ذات بھی آخری ہے, مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے. آپ نماز پڑھن لگے آندے ارادہ فرما دے نماز دا, اللہ اکبر دے لفظ تو شروع فرما دے, بس نہ اپنی زبان دے نیت لفظ زبان اللہ دانشی فرما دے. لہذا چھوڑیے اس بدعت نو, آئیے سنت والا آئیے. ختم نبوت عقیدے دا تقاضا کیے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. جدوں اذان دیون لگے نا, پتہ لگ گیا نا, تے الفاظ پڑھے تے اس نو روکنا ہے. انہوں کہنا ہے حضرت اذان کتوں شروع ہوئی ہے, کدوں شروع ہوئی, تیرے علم چھے؟ انہوں کہنا میں نے کوئی نہیں پتا, میں سنیا, میں سنیا. سنی دا مطلب ہے کہ سن کی مسلمان ہوئے ہیں, پتا سر میں نے کوئی نہیں. تسی دسو ہن سنو تاریخی اذان. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اکٹھیا کیتا ہے. فرمایا میرے صحابہ دی اہل ایمان دی تعداد بڑھ گئی ہے, لوگ نماز لئے اکٹھے نہیں ہو سکتے, آدھن تے جماعت ہو گئی ہوں دیئے. کوئی طریقہ نہ اختیار کریے کہ نماز لئے کوئی علامت نشانی کہ ٹائم ہوئے وقت ہوئے تے دنیا نے پتہ چل جائے. صحابہ نے کیتا جی یا رسول اللہ. یہ کی لے آیا پانی لے ہاڑ جیٹ لگی ہے, پانی لے آیا. ہاں توجہ میرے گل, توڑے پھنڈ جدوں آپ یہ پانی پیوان دے مجال ہے جو کوئی دودھ چا پیوا ہے. چلو قسم چکی ہے تو سا, چلو میرے حضرت توجہ فرما. اچھا ہن ویکھو صحابہ اکرام کہنے لگے محبوب جی جدوں اذان نماز دا وقت ہوئے اس ویلے کوئی لکڑیاں کٹھیاں کر کے اگ جلا دیتی جائے, دھواں اوپر نو اٹھے تے پتہ چل جائے کہ نماز دا وقت ہو گیا مدینہ پاک اندر. فرمایا میرے صحابہ اگ جلا کے عبادت کرنا تے مجوسیاں دا کام ہے. اے نہیں من بات پسند. فرمایا یا رسول اللہ پھر کوئی دف وغیرہ کوئی سیرن کوئی جناب کھڑکا دیتا جائے, کوئی آواز آ جائے, پتہ چل جائے نماز دا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تواڈے سامنے بات رکھ چھوڑی ہے, ہن سوچو فیصلہ کرو, اپنے اپنے رائے پیش کرو, سوچو تے پھر ادھے ہوتے کل یا پرسوں بیٹھا گے اور فیصلہ کران گے. سویر ہوئی, رات پہ گئی ہے, سویر ہوئی ہے. سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. فرمایا محبوب جی رات نو میں سو رہا سا حالت نیند اندر, میرے کو ایک فرشتہ آیا. فرشتہ کہنے لگا عبداللہ تواڈے نبی پوچھ رہے سن نماز واسطے کیویں اٹھانا ہے تے کیویں لوگ دسنا ہے کہ میں بلانا ہے کی علامت ہے. فرمایا اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا. ایک فرشتہ نال کھڑا ہو گیا, دوجا فرشتہ جیڑا وہ کہندا اونچی تو کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. فرشتہ اذان سکھلا رہا ہے خواب اندر عبداللہ بن زید نو. پورے مسلمانہ دے سارے گروہاں دے نزدیک اذان اتھو ایویں شروع ہوئی ہے خواب وچ. فرشتہ خواب آئے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہن تسی فرشتے کو پوچھو بونے اذان اتھو کیوں شروع کی تھی؟ فرشتے نو صلاۃ نہیں سی آندی, آندی سی قرآن ان اللہ و ملائکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرشتیاں نو صلاۃ پڑھن دا طریقہ پتہ کیونکہ قرآن نے دسیا فرشتے محبوب تے صلاۃ پڑھ دیں, او دا طریقہ محبوب نے بیان کر چھوڑے. سلام بھی پڑھ دیں تے صلاۃ بھی پڑھ دیں, لیکن اذان فرشتے نے کیوں نہیں شروع کی تھی؟ تو اذان
ہن تسی دسو عبداللہ بن زید نو خواب فرشتہ وہابیاں وکھایا ہے؟ ساڑا قصور ہے یا فرشتہ وہابی ہے؟ کوئی وجہ تے ہوئے گی کیوں نہیں پڑھی صلاۃ؟ سیدنا عبداللہ بن زید آئے محبوب جی فرشتہ ایسے الفاظ سکھلا گیا ہے اول تا آخر اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا سچا خواب. جتنے الفاظ یاد کی پڑھے نے فرشتے نے سارے عبداللہ بن زید نو یاد نے. انہوں سچا خواب بشارت کیا جانا ہے جیدہ ذکر قرآن ہے کی فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. پھر پانی آ گیا. چلو رکھ دو کوئی مسئلہ. اچھا بالٹی پانی آئی جگ پانا ہے رکھ دو. برف پا لے آئے ہو. لہم البشرى لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ اپنے ولیانوں دنیا بھی بشارت دینا ہے. لہم البشرى فی الحیات الدنیا دنیا دی زندگی اندر بشارت دینا. صحابہ نے پوچھا رہا ویسی البخاری اندر محبوب جی وہ کیڑی بشارت ہے؟ لہم البشرى فی الحیات الدنیا. فرمایا اللہ بشارت دینا ہے میری امت نو میرے ذریعے کیوں؟ فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. فرما میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے اللہ بشارت عطا فرماندا ہے. محبوب جی جدو تسی دنیا تو چلے جاؤ گے پھر بشارت کیویں ملن گیاں؟ تواڈے بعد نبوت آنی کوئی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سینا عمر رضی اللہ عنہ دونوں چل پڑے. نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد روایت صحیح البخاری اندر ہے دل نہیں سی لگدا صدیق و عمر دا مصطفیٰ مدینے چ نظر نہیں سی آندے. ایویں نا دونوں دوست بیٹھے نا. سیدنا ابو بکر عمر فرماندے نے یار آج تے نبی علیہ السلام دی یاد آ رہی ہے. کوئی ایسا محفل مجلس لگے جے محبوب دی یاد آ رہی ہے. صدیق فرمان لگے آؤ چل کے دونوں رل کے چلیے. او سیدہ ام ایمن کول جد کول کدے کدے مصطفیٰ جایا کردے سن انہوں کول چلے جاواں گے انہوں کول بیٹھاں گے تے او محبوب دا ذکر کرن گیاں تے او محبوب یاد تازہ ہو جائے گی کیونکہ انہوں محبوب نو بچپن بھی انہوں محبوب دا ویکھیا ہے. بوڑھیا صحابیہ ہے اور صحیح نبی علیہ السلام دیو جناب والدہ محترمہ تے نال بھی رہی ہے سیدہ آمنہ نال. او ایک نبی نہ محبت عقیدت پیار حیثی تے نبی علیہ السلام کل کبا دفعہ چلے جان دے گفتگو فرمایا کر دی. محبوب بڑی توجہ نہ سن دے. آج اسی چلیے یاد رسول تازہ ہو جائے. نہیں فرمایا با روض رسول تے جانے سلام دینے ہاتھ باہر آ جائے گا. توجہ ہے ماشاءاللہ. آج سیدہ ام ایمن کول چلنے چل پڑے. سیدنا ابو بکر عمر جا کے سیدہ ام ایمن کول بیٹھ گئے تے ام ایمن رو پیا محبوب دا ذکر کر کے. صدیق نے فرمایا ہے ام ایمن کیوں رو دیو؟ فرمایا ایک تے غم میں محبوب دی جدائی دا دوجا غم میں جبریل دے زمین تے نان دا. ہن قیامت تک جبریل نے کوئی نئی خبر لے آنی نہیں. جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہے. پتہ نہیں مولویاں نو کتوں خبر آ جاندیاں نے ثواب ملدا ہے اجر ملدا ہے. اگلے دن ایک مولوی دی گل سنی جے نبی علیہ السلام نے کل صحابہ نے پوچھا
یا رسول اللہ تسی فوت ہو گے توڑا جنازہ کیا میں پڑھنا ہے؟ فرمایا تسی باہر نکل جائے پھر اللہ آئے گا میرا جنازہ پڑھنے، جب اللہ پڑھ کے چلا جائے پھر مگر تسی پڑھے آج لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو میں سعودی عرب ساتھی تھے، کسی ساتھی نے کہتے مولوی دا کلپ ویکھ لیا سی، نیٹ تے میڈیا تے کلپ موجود ہے مولوی دا، نہ نہیں لینا، بعد میرے کو پوچھ لیا جائے 50 روپیہ دے کے، مولوی اتنے دئیے 50 دئیے۔ خیر اس نے جانی جی اے گل نوی ایک آئی ہے یہ تو سنی ہے، میں کہا یار سنا، انہیں میں نے کلپ سنایا، یعنی روایت ہے، میں کہا جی بالکل ہے۔ اون کئی دوستان دس چکا سی بھائی مولوی جھوٹ پہ بول دے، روایت کو نہیں اومنی، وہ ابھی تو پتا تیز دے ہوں دے پھر اے کوئی نہیں۔ انہیں کہا نہیں یار پھر بھی پوچھنا چاہیے، او خیر میرے کو اس پوچھا، میں کہا جی روایت ہے، ان بڑا پریشان با، میں تو کہہ بیٹھا کئی دوستان با کوئی نہیں، یہ تو پیاندن ہے، آنا جی واقعی، میں کہا جی میں بھی بڑا سنجیدہ جائے اوکے سیریس جا، میں کہا جی ہے، یعنی واقعی جی یہاں ٹھیک، یعنی ٹھیک ہے یا ضعیف ہے؟ میں کہا نہ ٹھیک ہے نہ ضعیف ہے، یعنی ہے کہ واقعی روایت ہے؟ میں کہا جی ہے، یعنی کیوں دی ہے؟ میں کہا ہونے 2-4 دن پہلے نازل ہوئی، وہی آئی اس بے ایمان نو، ان شیاطین لیوہون الی اولیائہم، یہ شیطان دی وہی، ایک یہ جانن کہ اساڑے اسلاف نے مارا کیوں کھاتی ہے، ایک ایک بدعت نو کہ لفظ نو پیچھا ہٹا کے رکھے ہے۔ ما کان محمد، مولانا صادق سیال کوٹی اللہ نے قبر تیرانتا فرمایا، جنہ صلاۃ رسول لکھی، کیسی کتاب لکھی ہے، اللہ نال محبت پیار رسول اللہ دی سنت دی عقیدت رب نے انج قبول کی تھی، لکھاں بندیاں دی ہدایت دا سبب بنی۔ ہوڑے نواں زمانہ آ گیا تخریج تحقیق دا، وگرنہ ہر بندے کو صلاۃ رسول ہوندی سی۔ اس لئے مصنف مولانا صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ دی زیر صدارت جلسہ سیال کوٹ تے مقرر سن مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہپوری رحمہ اللہ، انہاں کتاب لکھیا با عورت گھر اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تے بیٹھ سکتی، پہلے ایڈیشن یہ بات لکھی صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ نے صلاۃ رسول، انہاں دی صدارت جلسہ سٹیج تے صدارت دی کرسی تے بیٹھے تے حافظ صاحب تقریر کردے کھڑے ہو کے خطاب کرنا، حافظ صاحب جوانی سی خطاب کردے کردے فرمان لگے مولانا صادق صاحب تساں لکھے اپنی کتاب کہ عورت گھر اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، کوئی دلیل ہے جے؟ مولانا صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ سوچ پہ گئے، سوچ دے رہے، جب خطاب ختم ہویا صدارتی کلمات لئی تھے، ہون تو خیر علماء نو خطیبہ تو بات سندا ہی کوئی نہیں، او چنگا دور آئی، علماء آمانات لوگ بیٹھے رہنے حیا کریں دے آئے، ہون تو اڑے وہ گل رہی کوئی نہیں، مقرر نے بس کرنی بامی شیخ الحدیث بیٹھے تو ٹور پہ بنا ہے، ہون تو چلو توجہ میرے مولا صادق سیال کوٹی رحمہ اللہ مائک تشریف لے آئے، فرمان لگے حافظ صاحب نے متوجہ کیتا ہے تے میں حافظ صاحب نے گزارش کرنا جتھے جان اعلان کرن صادق سیال کوٹی کو لو غلطی ہو گئی ہے، کونی ساڑھے کل دلیل، میرے کل غلطی ہو گئی ہے، اندہ ایڈیشن ادیس وضاحت کر دیتی جائے گی، یہ بات میرا اپنی بات ہے، مصطفیٰ دی نہیں بات، میرے کل خطا ہوئی، انہوں کیا جاندہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محدث وقت حافظ عبدالمنان نور پوری رحمت اللہ علیہ گجرہ والا دے بہت بڑے شہر، انہوں نے موقف سی کہ قبرستان جوتی پا کے نہیں جانا چاہیے، قبرستان کو پہنچو جوتی اتارو تے اندر جاؤ تے پھر واپس آ، سڑک جماعت عالم محقق بزرگ او حضرت شیخ نال گڈی سوار ہو گئے، انہیں ہمیں پوچھ لیا حضرت جی ایس دے بارے توڑا کی خیال ہے؟ میں سنے کہنے لگے ہاں جوتی نہیں پانی چاہیے،
فرمایا جی ایک حدیث ہے او دا ذرا مفہوم سمجھا دیو دسو لیکن صحیح البخاری اندر حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں میت نو دفن کر کے او دے ساتھی واپس جاندے نے تے او اس ویلے جوتیاں دی آواز سندا میت جوتیاں دی آواز سندا ہے جی جتی پا کے جانا جائز نہیں آواز کیویں سندا ہے ایسا حدیث ذرا وضاحت کر دو حضرت حافظ محدث نور پوری رحمہ اللہ سالہ سال بخاری پڑھانے والی شخصیت رو پہ گاڑی بیٹھے بیٹھے فرمان لگے کئی مرتبہ بخاری شریف پڑھیے پڑھائیے اس حدیث جو گزریا مسئلہ ذہن چ نہیں آیا آج تو بعد عبد المنان جوتی پا کے جائے گا کیونکہ محمدی حدیث آ گئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرما محبوب جی خواب اندر میں فرشتہ ویکھیا او کہنے این اذان کا وہ سارے کلمات اذان دے حدیث اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے سنیا تے فرمایا عبداللہ جی میں دو فرشتے ایک پڑھ رہے ہیں دو جا اچھی پڑھ رہے ہیں یہ میں تو سیدنا بلال نال کھڑے ہو جاؤ تو آڈی آواز بلند نہیں میرے بلال دی آواز بلند انہاں نال کھڑے ہو جاؤ تسی اذان دے کلمات بلال نو سکھائی جاؤ تے بلال پڑھی جائے عبداللہ بن زید کھڑے ہو گئے نال سیدنا بلال نال کھڑے ہو گئے نے اے ہولی کے اندر اللہ اکبر بلال اچھی آواز نال اذان دے رہنے اتو سے آتنا فرشتے دی بھی اذان اتو شروع ہوئی ہے عبداللہ بن زید دی بھی اتو شروع ہوئی ہے لیکن محبوب فرما سکتے میرے صحابہ فرشتے نے اذان سکھائی ہے میں صلاح سکھا دینا تسی اتو شروع کر نہ محبوب نے پڑھی نہ سیدنا عبداللہ بن زید نے نہ بلال نے سینہ عمر فاروق دوڑے آئے آواز سن کے فرمایا محبوب جی اللہ دی قسم ہے میں بھی خواب ایویں میں کیا ہے آپ نے فرمایا آج تو بعد ایویں اذان دیتی جائے ہن جڑا پہلے کوئی اور الفاظ پڑھے او دے سامنے ہاتھ جوڑو کہو لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فتنہ نہیں فساد نہیں اللہ دا واسطہ ہے کیوں جھوٹ بول دے ہو کیوں غلط بیانی کر دے ہو کیوں نیا مسئلہ دینی داخل کر دے ہو کیوں نہ کرو کیوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم تو جب وضو کرن لگے نا تے کول بہ جاؤ اگے پانی تے ٹوٹی دے نال ہی ہونی بالٹی تو چھوا ٹوٹی دی کیڑی لوڑ نال بیٹھ جاؤ وضو کرے ہاتھ دھوے دے کہو بالکل ٹھیک ہے ایویں ہی محبوب نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ اندر پانی لوے کولی کرے اور نک اندر پانی چڑھائے نک صاف کرے جھاڑے پھر اپنا جناب چہرہ دھوے چہرہ دھون تو بعد داڑھی دا خلال کرے خلال کرن تو بعد اپنے دو ہاتھ دھوے کونیاں تک دھون تو بعد اپنے سر دا مسا کرے سر دا مسا جناب اے اس طرح اے حالت ہاتھاں دی بنا لوے اور اپنے ہاتھ اے کو شروع کرے پیچھے تک لے جائے پھر پیچھوں جتوں شروع کیتا ہے واپس لے کے آوے پھر جدوں اے مسا کرن تو بعد او کنا دا مسا کرے پھر بھی ایویں ویندے رہو محبوب نے ایویں فرمایا ہے پھر کنا دے الٹے جناب پچھلے حصے دا مسا جناب اپنے جناب انگوٹھے نال کرے کہو ایویں ٹھیک ہے پھر جدوں پانی لے کے تے این اتھا کرے نا دوئے ہاتھ پچھو پھاڑ لو کہو چنگا بھلا جو سنت دے مطابق کردہ آ رہے ہیں ایک الٹا کام کیوں کرن لگا ہے
اے الٹے ہتھاں نال گردن دا مسا چاؤ، زمانے کی ساری کتابیں کھنگال مارو، پوری بصیرت کے ساتھ علماء کرام کی موجودگی میں اعلان کرنے لگا، کتب احادیث کا سارا ذخیرہ کھولو پڑھو۔ لڑتے ہو کیوں ہم سے؟ اس لیے کہ ہم پہرے دار ہیں محمد کی سنتوں کے۔ کیوں جھگڑتے ہو ہم سے؟ ہم چوکیدار ہیں محبوب کی اداؤں کے۔ ہم وہ کام نہیں کرنے دیں گے، ہم ہیں تحفظ ختم نبوت کے علم بردار، ہم ہیں محبوب کی چوکھٹ کے چوکیدار، ہم ہیں آپ کی سنتوں کے پہرے دار۔ ہم کوئی نیا مسئلہ دین کے اندر داخل کرنے لگے ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہ منہج ہے کہ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے اسی طرح آپ کی بات آخری ہے۔ لاؤ ساری دنیا کی کتابیں، الٹے ہاتھوں کا ذکر ہو اور گردن کے مسے کا ذکر ہو، لفظ گردن کا لفظ، اس کا لفظ حدیث میں ہو، الٹے ہاتھوں کا ذکر موجود ہو، منہ مانگا انعام دو۔ اگر ایسی روایت نکل جائے تمہارے مسلک کو قبول کر لو، یا کوئی اور بات جو تمہارا جی چاہے طے کر لو۔ تمہارے مسلک عقیدے نظریے کو قبول کرنے کے لیے اس مسئلے میں تیار ہو، اگر کوئی روایت پیش کر دو، اگر نہ ہو تو اہل حدیث کی دعوت سنو۔ ہمارے درد، ہماری تڑپ، ہماری تکلیف و پریشانی پہ، ہمارے مسلک و مرض پہ ہم اسی لیے اولادوں کو چھوڑ کے رات کو صبر کرتے، اسی وجہ سے ہمارے تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرتے۔ تم نے ہمیں غیر مقلد کہا، ہم نے قبول کر لیا۔ تم نے ہمیں وہابی کہا، ہم نے قبول کر لیا۔ جو تمہارا جی چاہے ہمارے نام رکھ لو، کہہ لو، ہمیں جو چاہتے ہو کہہ لو، ہم تمہیں ایڈوانس معاف کرتے ہیں۔ تمہارے ہر گالی کو، تمہارے ہر الزام کو، تمہارے ہر جو تم نے ہمیں القاب دیے، مجرب کسی پر لڑتے نہیں ہے، لیکن رب کا واسطہ ہے سنت کے آگے ہم کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ سنت کے معاملے میں ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یا حوالہ لاؤ یا رب کا واسطہ ہے ہماری دعوت کو مان لو کہ مصطفیٰ کی ذات بھی آخری ہے، میرے محمد کی بات بھی آخری ہے۔ ماکان اشیں الٹے ہاتھ نال مسا کیوں نہیں کر دے کہ حدیث ہے؟ اچھی بولو۔ نماز تو پہلے پنجابی اپنی زبان اندر نیت الفاظ ادا نہیں کر دے کیونکہ حدیث ہے۔ واب سوم کا دن نوے تو نہیں پڑھ دے کہ حدیث اندر مربجہ الفاظ اذان تو پہلے نہیں پڑھ دے کہ دلیل داڑھی اس واسطے منانے کہ حدیث ہے۔ شرم نہیں آندی؟ دسو میں کیڑے منہ نال دوسرے نو کہاں؟ توڑے اپنے منہ تے محبوب دی سنت کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ یہ کوئی حدیث لبھی ہے تو انہوں منان دی؟ پھر کیوں منان دے ہو؟ جھوٹ کیوں بول دے ہو؟ بس یہ نبی دی حدیث دی کدے مخالفت نہیں کی تھی۔ کوئی ہے جڑا راکھ لوے؟ اسی پیار ماشاءاللہ کھڑے ہو جڑا اس تو بعد منڈوائے گا نہیں ماشاءاللہ۔ تیری تو پوری ہے نا پہلی پہلا اے پانچ ہو گئے تے چھویں ہو مون صاحب تے ہے نہیں، اور کھڑے ہو جاؤ تسی میں بیٹھے کیوں ہو؟ ماشاءاللہ ساتھوں کے داں تے پورے کرو، داں بھی ایسے کوئی نہیں جڑے محبوب نے انہا پیار کر دے ہون ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تیری اگنی بھی کوئی نہیں من لگتا ہے، تیری دیر بعد ہی ہوگی گی، ریڈی سیتھی نہیں ہوگی، بیٹھ جو ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ حکا خیر ہے کیڑا دودھ چھڑیا جائے حکا ہی چلو پکا رہے ہوں اللہ توانو ہور پکیار کر دے۔ فرمایا ما کان محمد، جے ہمیں موت آ گئی تو محبوب دے سامنے ہو دے کوستے جاؤ گے کیڑے منہ نال؟ پتہ تو انو
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. جنازہ میت پڑھیا جائے تے جدوں جنازہ پڑھن تو بعد بندے سارے بہ جانا تھلے تو پتہ کی پوچھنا ہے تسی ہون کیوں بیٹھے ہو؟ میت لئی دعا کرنی تے جنازے کیوں نہیں جے منگی؟ جدوں اسی کہندے رہے ہو کہ جنازے اندر پہلی تکبیر تو بعد اللہ دی حمد بیان کرو کیوں کہ دعا کرن دے ہی طریقہ ہے. حمد پڑھو کیڑی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ حمد بھی ہوئے گی، ثنا بھی ہو جائے گی. پھر دوجی تکبیر تو بعد درود ابراہیمی پڑھو جو نماز اندر پڑھیا جانا ہے. پھر تیجی تکبیر تو بعد میت لئی دعاواں کرو. اوتے آدھے منٹ تو پہلے سلام پھر کے بہ گئے ہو، کہنے لگا حدیثو تسی جنازے تو بعد دعا نہیں کر دے. میں کہ جدوں اسی جنازہ پڑھیے امت بول اٹھتی ہے ہن مزید دعا دی لوڑ ہی نہیں رہی. آپ پہ آندے جلدی جلدی لے جاؤ بجٹ تو کام کر چھوڑیا نہیں ہن میت بخشے ہی گیا. جدوں اسی جنازہ پڑھائیے نا تے پچھوں لوگ پتہ کیا آندے اچھا انی لمبی دعا سن پتہ ہوندا سی پوری تسلی کرنے ابا مگروں کوئی دعا دی گنجائش روے ہی نہیں جڑا ہون مزہ بنیا یہ سلام تو بعد نہیں لطف آنا. اللہم اغفر لہو ورحمو وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ واسے مدخلہ. دعائے رسول معبوم جنازہ پڑھا رہے ہیں اور دعا جنازے اندر پڑھ رہے ہیں. سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث رسول دے راوی صحیح مسلم دی اندر روایت فرماندے نے نبی پاک جنازہ پڑھا رہے ہیں میں پیچھے پڑھ رہا ہوں تے دعا میں سن رہا ہوں. کیوں؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام دل لج دعا پڑھ رہے سن. سمجھ آ گئی؟ میں پیچھے کھڑا سا نبی پاک دعا پڑھ رہے سن میں سن رہا سا تے یاد کر رہا سا کیونکہ نبی پاک دل وچ پڑھ رہے سن. یہ مطلب ہے محبوب کی پڑھ رہے سن اچھی تے میں یاد کر رہا سا پڑھ رہا سا. ایک بندہ کہنے لگا سری جنازہ نہیں آہستہ جنازہ نہیں ہو سکتا. میں کہ ہو سکتا ہے سنت ہے یعنی پھر تسی کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں تسی جاری کیوں نہیں پڑھ دے؟ تسی ایک جاری پڑھو میں تواڈے 10 سری پڑھاواں. ایک جاری چا پڑھے نا کوئی مولوی جڑا حدیث نہ ہوئے او دے بدلے چ میں 10 جنازے جیندیاں دے پڑھ چھوڑا سری. یعنی سری پڑھا لو انکار نہیں حدیث ہے. یعنی اسی جاری کیوں پڑھا نہیں جدو جاری دا انکار ہوندا ہے سن تکلیف ہوندی ہے. تسی جاری منی رکھو جویں اسی سری منی رکھنے ہاں کہ سری جنازہ حق ہے سنت تو ثابت ہے پڑھیا جا سکتا ہے اسی پڑھانے بھی آ لیکن اچھی کیوں پڑھنے اکثر جنازہ اس واسطے کہ اس حدیث دا انکار ہوندہ جدو انکار ہوئے دکھ ہوندہ تکلیف ہوندی ہے کہ اسی اچھی پڑھنے لوگ پوچھن کے اچھی کیوں پڑھ دیو اسی کبھیے. آئیے صحیح مسلم کھولیے سیدنا عوف بن مالک فرماندے نے میں دعا سن رہا سا یاد کر رہا سا نالے دل وچ کہہ رہا سا کاش جنازہ میرا ہوندہ. اج محبوب یہ دعا میرے ہوتے پڑھنے ہے. نبی علیہ السلام نے جنازے تو بعد بیٹھ کے نہیں فرمایا میرے صحابہ 7 واری قول شریف تے 8 واری سورۃ الفاتحہ پڑھ کے منو دیو میرے سپرد کرو دے میں آگے جناب بخشا. نہیں میرے محبوب نے نہیں کیتا اہل حدیث نہیں کرتا. جڑا کبھی کرے اس طرح او دے سامنے عرض کرو کیوں کرنا ہے جی ثواب ملنا ہے تینوں کنے دسیا ثواب ملنا ہے جدوں مصطفیٰ نے عمل کیتا نہیں صحابہ کرام نے کیتا نہیں تو انہیں ثواب مل رہا ہے. تنہیں کنے دسیا ثواب مل رہا ہے تیرے ہوتے وہی آئیے جو تو انہیں ثواب مل رہا ہے. یاد رکھیے ثواب دی بشارت کون دے سکتا ہے؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. عقیدہ ختم نبوت دا پہلا بنیادی تقاضا کہ جویں ذات آخری ہے میں بات بھی میرے مصطفیٰ دی آخری ہے. کوئی نیا مسئلہ دین دے اندر داخل
داخل نہیں ہو سکتا، اسے ہوتے عمل کیتا جائے گا جو میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نیا مسئلے دی گنجائش نہیں اسلام وچ، کیوں؟ الیوم اکملت لکم۔ تھک تو نہیں گئے؟ کتنی دیر ہوگی تقریر کرنے؟ تسی ادنا متفق ہو؟ نعرے دے دو معنی ہوندے ہیں، ایک معنی ہوندے میں تقریر لمبی کر، دوسرا مطلب جان چھاڑ بس کر۔ چلو الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں تے بڑے پیار محبت نال پانی پان دا کہہ رہے وانا، صحابہ کتنے غیور نے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو کسے بندے نے کہا ہے اے عبداللہ بن عمر تو فلاں بندہ سلام کہنا سی، فرمایا او دے سلام دا میں جواب نہیں دینا، سنیا انہیں دین بدعت جاری کیتی ہے۔ فرمایا میں نہیں دینا سلام او دے دا جواب، او تے سنیا بدتی۔ اتنے غیور کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زندگی دے آخری ایام وچ نبینا ہو گئے سن۔ تے پتہ نبینا کیوں ہو گئے؟ جدو وضو کردے سن نا تے نبی علیہ السلام نے وضو کردے دوران کوئی جگہ ازائے وضو خشک نہیں رہنی چاہیے، تو سیدنا عبداللہ بن عمر چنگی طرح اکھاں نو مل دے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ نبی نہ ہو گئے، اکھاں نو مل کے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، نبی نہ ہو گئے۔ اکھاں دی بنائی جاندی رہی۔ سیدنا مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ نال نے ایک سفر دے اندر نے نماز فجر دا وقت ہویا، ایک پنڈ جو رات گزاری ہے، فجر نماز پڑھنے لئی مسجد داخل ہوئے نے، مؤذن نے اذان دی تھی، اذان دے من تو بعد وہ باہر نکلے مولوی او مؤذن جیڑا سی باہر نکل گئے نا چوک۔ حضرات پیارے پیارے بھائیوں، میٹھے میٹھے ایسے سر جی میں ذائقہ چکھیا ہوندہ ہے، میٹھے میٹھو اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمان لگا مجاہد میں مسجد جو لے چلو، میں نماز نہیں پڑھاں گا، مؤذن بدعتی ہے۔ جدو الصلاۃ خیر من النوم کہہ چھوڑے ہے، پھر کیوں جگان دے ہے، پھر کیوں اعلان کر رہے ہے؟ جدو الصلاۃ خیر من النوم اذان فجر اندر ہو گیا ہے، پھر یہ تصویب کیوں کر رہے ہے؟ یہ عمل کیوں کرتا ہے جو مصطفیٰ دے زمانے اندر نہیں؟ یہ کیوں کرتا ہے جو بلال دے زمانے اندر نہیں؟ یہ کیوں کرتا ہے جو اصحاب دے زمانے اندر نہیں؟ اس بندے دے پچھے میں جناب اس مسجد دے اندر جس مسجد دا مؤذن بدعتی ہے تے او دا مولوی جڑا ہے بالاولا بدعتی ہونا ہے، لہذا اتنے نماز نہیں پڑھنی، چلو اس مسجد جو لے چلو۔ مجاہد میں سید عبداللہ بن عمر نو لے کے چھارا نے، کیوں کہ ختم نبوت دا تقاضا ہے کہ نیا مسئلہ دین دے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جویں ذات آخری ہے وہ بات آخری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ جنو جناب میت نو دفناون تو بعد قبر تے کھڑے ہو کہ ہن دعا کرو، راج کے کرو، لمبی کرو، کیونکہ محبوب دی سنت۔ کون کہندا ہے دعا نہ کرو؟ جنازہ پڑھو، جتنی دل چاہے لمبی دعا کرو، بار بار منگو اللہم اغفر لہو وارحمہ۔ جدوں دفنا لو پھر چنگی لمبی دعا کرو، اتنی لمبی کرو، اتنی لمبی کرو کہ بندہ اونٹ نو لے آوے، انہوں جناب ذبح کرے، پھر انہوں جناب جلد اتارے، پھر گوشت کرے، بوٹیاں کر کے انہوں پکاوے، جتنی دیر اس تے لگ دی انہی دیر کھڑے ہو کے دعا کردے رہو۔ اہل حدیث تو نہیں منع کرتا، لمبی دعا کرو، روتے رہو، مانگتے رہو۔ مانگو تمہارا باپ اس قبر میں ہے، مانگو رب سے۔ بھائی ماں کی قبر ہے، مانگو رب سے رو رو کے یا اللہ
اللہم ثبتہ بالقول الثابت، اللہ ہے میری امی ابو جڑے قبر چ میت ہے، اللہ نے ثابت قدم کر دے، حساب آسان کر دے، یہ قبر جنت دا باغ بنا دے، قبر نو عذاب تو بچا لے، جہنم دی عذاب تو بچا لے، دعا کرتے رہو، انکاری نہیں۔ دفناون تو بعد جدو گھر آؤ سارے بہ گئے، اخبار نوائے وقت بھی، جنگ بھی، مشرق بھی، مغرب بھی، ساری اخباراں وچ پئیاں، سگریٹ لگے نے، وچ ایک اور نعمت بھی پئی ہے، ہوکا ہیکا ہے، دعا کرو، اے ہوکے دی نڑیے دے ہاتھ چے، اے دعا پہ مانگدا، سگریٹ انہیں تھلے نو کیتی ہوئی، دعا پہ مانگدا، کچا پیاز کھاوے فرشتہ نیڑے نہیں آندا، ہوکے والے دے فرشتہ آن قریب لگے گا۔ اسا کیا ایک نہ کرو، تسی فیکتے دے من کرو، تسی فیکتے دے من کرو، نہیں عزیت ان اللہ صلاة لمن لم یقرا، پہ فاتحہ دل کتاب جنازہ فاتحہ نہ پڑھے اللہ جنازہ قبول نہیں کرتا، پڑھو گا فاتحہ تھے جانے نہیں اتھے اتنے یہ بندہ دوروں ویک کے چور بھی کبے چور چور، نالے فاتحہ دے منکر ہو، نالے آندے وہابی فاتحہ نہیں پڑھتے۔ ہم ہر میت کے جنازے میں فاتحہ پڑھ کے اس کے لیے دعا کرتے، ساڑھا جنازہ ہوتا ہی نہیں جب تک فاتحہ نہ پڑھی چاہے۔ بیٹھک دے اندر گلی اندر تھارے ہوتے، بیٹھک دے گلی اندر دعا دی رسم پوری نہیں کر دے، رسم کہ ایک آئے دعا دوجہ دے دعا تیجہ دے دعا جدو چوتھا پنجواں آیا ہے، پھر جناب دو چوں بندیاں نے کھڑے کیتے، باقی اپنے گپاں اندر نے اے دعا اے رواج جناب جدو کرن لگا، ہاتھ جوڑو تے کہو اللہ تے بندوں کی کر رہے ہو، کہندہ جی میت لئی دعا کر رہے ہوا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح البخاری اندر مسجد نبی دی خادمہ فوت ہو گئی۔ دسو اس تو اچھی شان والا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے؟ مسجد نبی جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی، رات نو فوت ہوئی، صحابہ نے اس نو جناب عورتن کیا غسل دیو نہ غسل دیتا، کفن پہنایا، صحابہ جڑے جاگ رہے سن جنازہ پڑھیا، انہوں راتوں رات دفن کیتا، اگلے دن دوسرے دن تیسرے دن کئی دن گزر گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ہے مسجد نبی جو چنگا بلا عورت ایک جھاڑو دیندی سی وہ آج کل نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ فوت ہو گئی۔ فرمایا فوت کد ہوئی؟ محبوب جی کئی دن ہو گئے۔ فرمایا تو سامن دسیا نہیں، محبوب جی رات نو اندھیرے جو فوت ہوئی، ایسا تم جگانا پسند نہیں کیتا، ایسا دفن کر چھوڑے ہے۔ ہن تسی دسو با راہ مدینے جی ایک عورت جو فوت ہو گئی تے رات نو چلو محبوب سو رہے تھے، صحابہ نے اطلاع کرنا جگانا مناسب نہ سمجھے، ادب رسول دفن کر دیتا، جنازہ ہو گیا، تے اگلے دن سویرے یا دوسرے دن جدو سینا بلال مسجد نبی دے چھت اعلان کر حضرات ضروری اعلان سماعت فرماؤ، پرسوں جڑی مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہوئی تے حضور تے آرام فرما رہے تھے، آپ نے جنازہ نہیں سی پڑھا، صحابہ نے پڑھا کے دفن کر چھوڑیا سی، او دا قرآن خوانی مسجد نبی شروع ہو چکی، صحابہ کرام آ گئے نے، حضور 9:15 تشریف لے آن گے، دعا ہوئے گی تے ساری برادری آ جائے شریک ہو جائے، بتلاؤ۔ کئی دن گزر گئے، محبوب نے فرمایا نظر نہیں آ رہی، نتیجہ نہ ساتوانت، کئی دن گزر گئے، فرمایا نہیں وہ عورت کے تھے محبوب جی ہوتے فوت ہو گئی ہے، فرمایا دلونی الہ قبر آمنو دی قبر تے لے کے چلو۔ جدو حساب کتاب ہوندہ ہے قبر اس ویلے محبوب تشریف لے آندے نے قبر تے آپ نو سویرے فرمانا نہیں سی چاہیے کہ میرے صحابہ تو میں رات نو دسے نہیں وہ فوت ہوئی، میں تو ادو پتہ چلے جدو رات ہی میں قبر چ گیا ہوں ایتھے بیچاری آئی پئی۔ اور امام بخاری دی فقاہت تو قربان جاواں، جتے اور روایت ہے نا ما تقول فی حاضر رجل، اس بشر کے بارے میں تمہارا کی خیال ہے جڑا رسول بنا کے تو اڈل بھیجیا گیا سی، جس تو ثابت کرنے دی کوشش ہوندی ہے کہ رسول اللہ تشریف لے آندے نے قبر دے اندر،
اس حدیث تو اگے امام بخاری یہ حدیث لے آئے تاکہ اونجی مسئلہ صاف ہو جائے. فرمایا دلونی الی قبر، دسو دی قبر کتھے وے یا محبوب. فرما صحابہ فرما دے محبوب جی ساڈے کول کیوں پوچھ دے ہو؟ آخر تسی گئے ہونے ہو جدوں دے کول پوچھیا گیا ہونا من ربک من نبیک. نہ صحابہ نے پوچھا نہ محبوب نے کوئی ذکر فرمایا دسو دی قبر کتھے وے. ہن جیڑا کہے کہ جناب دوسرے دن یا تیسرے دن کوئی قرآن خوانی کوئی مسائل آج جناب کرنا چاہیے ثواب پہنچے، میں پوچھنا چاہنا تو کہ نے دسیا ثواب پہنچتا ہے کیوں عمل کرتے ہو؟ اہل حدیث سنو، تمہیں دعوت دیتا ہے یہ کام نہ کرو اس لیے کہ محبوب نے یہ کام نہیں کیے، اصحاب رسول نے نہیں کیے. جواب پتہ کیا آندا ہے؟ قرآن پڑھن تو روک دے ہو ابھی تواڈے تو بھی بڑا برا کوئی بندہ ہو سکتا ہے. قرآن پڑھن تو روک دے، قرآن پڑھن دے بھی ہن گناہ ملدا ہے. وہ ابھی تانوں پتہ نہیں اللہ اونجی چوک لوے بس قرآن ہی سان نہیں پڑھن دے. قرآن تو روک دے ہو. میں کیا تسی آپ روکنا ہے سنو قرآن تو کہنے کیوے؟ میں کیا مغرب دی نماز دی رکعت کنیاں نے؟ کہنے لگے 3. میں کیا 4 اج پڑھنے ہیں. چوتھی رکعت پڑھاں گے او دے وچ سورۃ فاتحہ بھی پڑھاں گے، قرآن بھی پڑھاں گے، 2 سجدے کریں گے، رکوع کریں گے، سلام پھیریں گے. تے مولوی صاحب نے کہا کہ بس سناؤ آج 4 رکعت نماز جڑی مغرب دی پڑھی ہے ہو گئی ہے؟ انہیں کہنا کوئی نہیں ہوئی. کیوں؟ مولوی جی ثواب ہویا ہے یا گناہ؟ جان بوجھ کے مغرب کے فرض پڑے 4 گناہ ہویا ہے یا ثواب؟ اچھی بولو کی ہوئے؟ ثواب ہویا ہے یا گناہ؟ کرنے لگے گناہ. میں کہا کیوں؟ جانے چوتھی رکعت کیوں ودائی ہے؟ میں کہا چلو کی ہو گیا چوتھی ودائی، 1 رکعت ہی ودائی ہے، حرج کی ہویا ہے، قرآن ہی بچ پڑے ہے. کہنے لگیا نہیں گناہ ہویا ہے. گناہ کیوں ہویا ہے؟ جانے محبوب نے 3 رکعت پڑھی ہے تو چوتھی کیوں پڑھی ہے؟ یہ مطلب جتھے محبوب نے قرآن نہ پڑھیا وہ تھے قرآن پڑھنا ثواب نہیں ملنا. ثواب کتھے ملدا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. پھر سوال کرو کہ چلو چوتھی رکعت جڑی آخری ہے او چلو قبول نہیں ہوگی، پہلیاں 3 تے قبول ہو گئی ہوں گی نا، 3 رکعت جڑی اصل نے. کہہ لگے پہلیاں 3 بھی کوئی نہیں، دوبارہ پڑھو یہ 4 دیاں 4 کوئی نہیں. میں کہا کیوں؟ کہنے 1 رکعت ود گئی ہے. میں کہ چلو ودی چھڑ دے ہو 3 تے قبول نے. کہنے لگنی ہے 3 بھی نال لے گئی. یہ جڑی 1 ودی ہے 3 بھی نال لے گئی ہے، او 3 بھی قبول نے اللہ نے نہیں کیتا. کیوں؟ جڑے نال چوتھی کیوں رلی ہے؟ میں کہ مولوی جی نال نواں مسئلہ رل جائے تے پچھلے بھی نال لے جا، پچھلے بھی نال لے جاندہ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رسول تو اگے نہ ودو. کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جویں آپ دی ذات آخری ہے وہ میرے مصطفیٰ دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے. بدعت جڑی ہے ختم نبوت عقیدے دے خلاف ہے، منج دے خلاف ہے، عقیدہ ختم نبوت دا تقاضا ہے. کوئی نیا ورد، کوئی نیا وظیفہ، کوئی نیا عمل اسلام دے اندر داخل نہ کیتا جائے. سنو میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تشریف لے کے ربیع الاول دے مہینے اندر بار ربیع الاول جدو آپ نے وفات پائی ہے پورے مدینے اندھیرا چھا گیا، پورے مدینے اندھیرا چھا گیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب اس دن یا اس تو اگلے سال کوئی انداز نہیں اپنایا جڑے ساڑے ملک اندر اپنایا چاہتا ہے. لیکن گھوڑے بھی موجود سن، اونٹ بھی موجود سن، جناب سواریاں بھی موجود سن، جناب 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 روشنیاں بھی جناب لگائیاں جا سکتی سن، بتیاں جلائیاں جا سکتی سن. نہیں وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے شار اتنا مال قربان کرنے والے صحاب. اگر نبی علیہ السلام فرما دے میرے صحابہ آج میری ولادت پاک دا دن ہے لہذا لے آؤ خرچ کرو میری ولادت
میلاد والے دن اتنی جنیاں لگائیے، اتنے کپڑے لگائیے، اتنے پینس لگائیے تاکہ میں سنت بنا جاواں، میرے بعد جاری رہے قیامت تک۔ یہ نبی علیہ السلام نے ان کیتا ہوئے، لاؤ زمانے دی کوئی کتاب یا صدیق عمر عثمان و علی کی حق نہیں سی صدیق دا خلیفۃ المسلمین جو بن گئے کہ پہلے سال جدوں ربیع الاول دا دن آیا سی وہ جلوس کی قیادت فرماتے، صدیق کی قیادت میں جلوس نکلتا، مدینے سے شروع ہوتا 450 کلومیٹر مکہ پہنچتا، مکہ سے شروع ہوتا مدینے میں جاتا، یا کسی بستی میں جاتے، یا بدر میں جاتے، یا احد میں جاتے، یا کسی بستی میں جاتے، یا روضہ پہ جب مکے والے اصحاب پیغمبر کی ولادت والے گھر جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر پہ حاضری ہوتی، دیدار ہوتا کہ آج رسول اللہ کی ولادت کا دن ہے، اس گھر میں رسول رحمت پیدا ہوئے، صحابہ کا اکٹھ ہوتا، اجتماع ہوتا، کہتے ایک بیت اللہ میں حج کے موقع پر اجتماع ہوگا، ایک ولادت رسول والد اجتماع ہوگا، اس جب کمرے کو دیکھا جاتا، اس حجرے کو دیکھا جاتا، اس محبوب کے مکان کو دیکھا جاتا جہاں آپ پیدا ہوئے تھے، لیکن صحابہ کرام نے ایسا نہ کیا، میرے عمر فاروق نے ایسا نہ کیا، میرے عثمان و علی نے جدو اس طرح نہیں کیتا تے جدو انج کرن لگا ہن دسو کی پائیے، بالٹی نال کام پورا ہوندا ایڈے وڈے کام وچ ہاں ہن دسو کی پائیے، ہن سان کی کر سکنے؟ ما کان محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ ہر دور اندر جناب امام معاملات ودے گئے، ہر بد اختیار دے دیتا گیا کہ نئے وظیفے نہیں دعاواں، نئے مسائل، نئے جلوس، نئی چیزاں داخل کر دے جاؤ، میں دسو ہر سال ودا جائے کام تے قیامت تک حال کی ہو جائے گا دین اسلام نہ مننا پے گا، پیغمبر دے دین مکمل ہو چکا ہے، نیا مسئلہ دین دے اندر نہیں آئے گا۔ ایک سنیے بات نو اختصار والے آواں، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نماز عید پڑھان واسطے تشریف لے آئے، ویکھیا عیدگاہ اندر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سیدنا علی المرتضی نے ویکھیا تے فرمایا کی پڑھ رہا ہے؟ کہنے لگا نفل پڑھ رہا وا۔ فرمایا عیدگاہ اندر جدوں نبی پاک عید واس پڑھان واسطے یا صحابہ پڑھن واسطے تشریف لے اوندے آ کے تکبیرات کہندے سن، نماز نہیں سی پڑھ دے، لہذا تو نماز کیوں پڑھی ہے؟ اگو کہنے لگا امیر المومنین میں نماز ہی پڑھی ہے اور کوئی عمل تو نہیں کیتا، نماز پڑھن دی وجہ تو کیا میں جہنم میں چلا جاواں گا؟ واہ سیدنا علی تو عظمت قربان جاوی شیر خدا علی المرتضی کی فرماتے نے سن تو نماز پڑھن دی وجہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، تو گیا جہنم میں تے مصطفیٰ دی سنت دی مخالفت دی وجہ تو جانا ہے، کیونکہ محبوب نے عیدگاہ اندر سوائے عید دی 2 رکعت دے کوئی نماز آ کے نفلی پہلے یا آخر تے نہیں پڑھی، لہذا نہیں پڑھو گے۔ جیڑا کام آپ نے کیتا وہ کرو، جو نہیں کیتا نہ کرو، جیڑا آپ نے کیتا وہ کرنا سنت ہے، جیڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی سمجھ نہیں آئی، نہ کرنا بھی انہوں سنت ترکی آندر محدثین، جیڑا کم کیتا ہے وہ کرنا سنت، جیڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا سنت۔ آپ نے اذان کہی ہے، اذان کی طرح دلوائیے یعنی کہلوائیے اذان محبوب علیہ السلام سنت ہے۔ ہن اذان جڑے الفاظ پڑھے نے وہ سنت نے، سیدنا بلال نے اذان دیتی ہے جدوں آخر پہلے الفاظ کوئی نہ پڑھے، دا مطلب ہے نہ پڑھنا سنت ہے۔ جو کم مصطفیٰ دے صحابہ نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے، جڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ جدوں وفات ہوندی سی نبی پاک دے زمانے اندر، آپ دی بیوی فوت ہوئی، آپ دے بچے فوت ہوئے، آپ دی بیٹیاں فوت ہوئی، ضرورت سی کہ محبوب نہ لئی کوئی سالانہ پرسی یا عرس یا میلہ یا سالگرہ یا ولادت دا کوئی کیک وغیرہ کٹ دے، کوئی اجتماع کر دے، جدوں نہیں کیتا یہ دا مطلب جڑا کم کیتا وہ کرنا سنت، جڑا نہیں کیتا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ دین دے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ آپ دی ذات بھی آخری ہے، آپ دی بات بھی آخری ہے، لہذا اہل حدیث کے جوانوں آئیے میدان عمل میں نکلیے، پڑھیے اور اس منہج کو عقیدے کے لوگ لے کے علاقے میں پھیل جائیے، بستی پورے بستی میں ہر مسلمان کے ساتھ ملیے، محبت کیجیے، اخلاق سے پیار سے دلائل سے محبت سے ٹچ کیجیے، ملیے اور دعوت دیجیے کہ آؤ سنو ہمارے پیغام کو سنو۔ وہ اگر کوئی پوچھے یہ کام کیوں نہیں کرتے، جواب ایک ہی مصطفیٰ نے نہیں کیا، اس سے بڑا تمہارے پاس کیا جواب ہو سکتے؟ مصطفیٰ نے نہیں کیا، اصحاب رسول نے نہیں کیا، وہ کہے کہ نہیں انہوں نے تو نہیں کیا، لیکن ہر
حرج کیا ہے؟ سنو، اس میں اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے نہیں کیا؟ ہم انشاءاللہ قیامت تک اس منہج پر قائم ہیں، اس منہج کے داعی ہیں، اس منہج کے پیغام امت کو دینے لگے ہیں۔ جناب رات دن کانفرنس، جلسے، جمعے، خطبے، ہمارا ایک ہی دعوت و پیغام پوری کائنات کے سامنے، آؤ پیغمبر کی زبان کی طرف، آؤ قرآن و سنت کی طرف۔ نئی بات انشاءاللہ نہ ہمارے اسلاف نے چلنے دی ہے، نہ ہم چلنے دیں گے۔ ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ پہلی بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے۔ جڑا بندہ انکار کرتا ہے اس نو چاہیے کہ وہ دلیل دے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا۔ انکار کرنے والے پر دلیل لازم۔ اب بات سنیں، بشریت کا سایہ تو ہوتا ہے، جو ایک خیر البشر کے سائے کا انکار کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل دے۔ بالعموم ہر انسان کا بشر کا سایہ ہوتا ہے، شان، مقام، عزت، عظمت کے ملنے سے سایہ نہیں غائب ہو جاتا۔ رسول رحمت جیسا پوری رب دی مخلوق کوئی ہے ہی نہیں، لیکن سائے کا انکار تو ایسا ہے جیسے بندہ حقیقت کا انکار کرے یا عقل کا انکار کر دے۔ عقل بھی یہی کہتا ہے، قرآن بھی یہی، حدیث بھی یہی۔ سائے کا بھلا کون انکاری ہے؟ جیڑا بندہ کہندا ہے کہ سایہ نہیں تھا اس پر لازم ہے کہ وہ دلیل دے۔ ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں اپنے حجرہ پاک میں بیٹھی تھی، دروازے کے قریب میں گئی تو مجھے ایک بندے کے آنے کا محسوس ہوا، مجھے سایہ نظر آیا۔ میں نے سمجھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ دنوں سے علیحدگی فرمائی اپنی عورتوں سے، اور بندہ کوئی ہمارے گھر کی طرف آ رہا ہے، سایہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے جان کے دیکھا تو مصطفیٰ تشریف لا رہے تھے، فرمایا میں نے سایہ رسول اللہ کا دیکھا۔ ایک اور روایت صحیح ابن خزیمہ دوسری جلد صفحہ 52 پر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھائی، سلام پہ نماز دے پڑھان دے دوران حالت نماز قدم مبارک اگاں نو چکیا، پھر پچھا نو کیتا۔ صحابہ نے بعد السلام پوچھیا، یا رسول اللہ تساں نماز خلاف معمول عمل کیتا ہے، پہلے قدم تسی کدیاں نہیں چکے، اج قدم اگے چک کے پھر پچھا نو کیتا ہے، خیر تو ایسی کوئی نیا واقعہ، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ نماز میں پڑھا رہا سا، میرے سامنے جنت آ گئی، اور اتنی جگہ جناب جنت میرے سامنے ہوئی کہ میرے سامنے والی جگہ روشن ہو گئی، اور اتنی روشن ہوئی رأیت ذلی و ذلکم، اس روشنی میں اپنا بھی سایہ ویکھیا، تہاڈا سایہ بھی ویکھیا۔ یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام اندھیرے چ نماز پڑھدا، کی خیال ہے؟ فجر نماز اندھیرا ہوندا سی تے پڑھدا، چٹے چاننے نہیں سی پڑھدے، اندھیرا ہوندا سی پڑھدے سن۔ رأیت ذلی و ذلکم، او وچ اپنا سایہ بھی ویکھیا، تہاڈا سایہ بھی ویکھیا۔ لہذا حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سایہ ہے، جڑا انکار کردا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث رسول پیش کرے جس میں یہ لکھا ہو اور وہ حدیث رسول صحیح ہو، سند اس کی صحیح ہو کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ سوال ہے کہ وتر کی قنوت جو ہے یہ ہاتھ اٹھا کے ہونی چاہیے یا باندھ کے؟ ہمارے رجحان یا تحقیق کے مطابق تو ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے۔ جو کہتا ہے کہ ہاتھوں کو باندھے رکھنا چاہیے، وہ اس لیے باندھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کہتے جو کہ دلیل نہیں ہے لہذا باندھے رکھیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے، بالعموم احادیث موجود، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز میں جب کفار کے خلاف قنوت نازلہ پڑی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ ایک اصول پہ سن لیں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ جو مسئلہ نفلی نماز میں ثابت ہو، جو عمل نفلی نماز میں ثابت ہو، وہ فرضی میں نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دلیل موجود نہ ہو، لیکن جو مسئلہ جو عمل فرض نماز میں ثابت ہو جائے
وہ نفل میں بالاولا ہو سکتا ہے، نفلی نماز کے لیے الگ دلیل ضروری نہیں ہے. یہ محدثین کا اصول ہے. نفلی نماز میں ایک عمل ہے لیکن فرضی میں ثابت نہیں ہے تو آپ نہ کریں، لیکن جو فرضوں میں ہو سکتا ہے وہ نفلوں میں بالاولا ہو سکتا ہے. نفلوں کے لیے الگ دلیل کی ضرورت نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام نے قنوت فرضوں میں کفار کے خلاف پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھایا تو پھر فرضوں کے علاوہ وتر ہمارے نزدیک اہل الحدیث کے موقف کے نزدیک وتر نماز نفل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اس کو سواری پہ پڑھا ہے. یہ نماز نفلی نماز ہے، اگرچہ نبی علیہ السلام اس پر دوام کیا، مشقی کیا، لیکن بنیادی طور پر یہ نفل ہے. لہذا اس میں ہاتھوں کا اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے اور اٹھانا چاہیے. اب رہ گئی بات یہ قنوت سے رکوع سے پہلے ہو یا رکوع کے بعد. ہمارے جو علم ہے اس کے مطابق اگر کسی عالم کے علم میں کوئی اور تحقیق ہو تو یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. حدیث کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ صحابہ میں بھی رہا، اہل حق میں رہتا ہے اور یہ قیامت کا سلسلہ جاری و ساری. اس لیے ہم تقلید نہیں کرتے، تفہیم کرتے ہیں. حدیث کو سمجھنے سمجھانے پر فہم میں اختلاف ہوتا ہے، وہ اختلاف انشاءاللہ باعث اجر ہے، باعث رحمت ہے. تو ہمارے علم تحقیق کے مطابق قنوت کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے قنوت نازلہ اور دوسری ہے قنوت وتر. جب قنوت نازلہ ہو تو وہ رکوع کے بعد کرنی چاہیے. اس پر بہت سارے دلائل احادیث بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. لیکن جب وتر نماز میں آپ قنوت نازلہ پڑھیں، یعنی وہ مسنون دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اس کو بھی پڑھیں، ساتھ قنوت نازلہ بھی پڑھیں، بالعموم دعائیں کریں جس طرح نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے قنوت وتر میں بھی قنوت کو قنوت نازلہ بنا دیا. وہ رکوع کے بعد کریں، رکوع کے پہلے کریں، دونوں صورتیں جائز. اور اگر آپ رکوع کے سے پہلے صرف قنوت وتر پڑھنا چاہتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اور کوئی دعا نہیں پڑھنا چاہتے، بالعموم جیسے رمضان کے علاوہ آپ پڑھتے ہیں، تو پھر یہ قنوت وتر جو ہے یہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے. یہ حدیث سے ثابت ہے. صحیح سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر 3 رکعت پڑھتے، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے، دوسری رکعت میں آپ قل یا الکافرون پڑھتے، تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے پہلے قنوت فرماتے. یہ واضح سنن نسائی میں حدیث ہے. جب وتر میں صرف قنوت وتر پڑھی جائے تو وہ رکوع سے پہلے ہونی چاہیے، اور جب اس دعا کو قنوت نازلہ کی صورت بنا دیا جائے تو پھر رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے. پہلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر رکوع کے بعد بھی ہو سکتی ہے. عید کی نماز عذر کی بنا پر اگر مسجد میں پڑھنی ہے، پھر عید سے پہلے مسجد میں داخل ہونے کا ضرورت سے فرق بالعموم ہے کہ اگر وہ مسئلہ جو میں نے بیان کیا وہ عیدگاہ کے بارے میں، اگر مسجد کے اندر عذر ہے، نماز عید پڑھی ہے تو آئے اگر کوئی آدمی تو وہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے تو کوئی کبات نہیں ہے، بلکہ بہتر اولا یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. وہ تو جو کہ خطبے کے دوران بھی نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے جمعے کے اندر. تو جب جمعے کے اندر وہ پڑھنے ضروری ہے تو عید تو اس کے تابع ہے، اس میں پڑھا جا سکتا ہے. عید کا خطبہ یا عید سے پہلے اگر آئے تو 2 نفل مسجد میں نفل پڑھے جا سکتے ہیں. مسجد کے علاوہ عیدگاہ میں ہو تو نفل وغیرہ پڑھنے کی حدیث میں اجازت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی مانت ثابت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ